کہاں سے الفاظ ملے. ہمارے جہلم شہر میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا لیکن وہ بھی پھر آگے چلا نہیں سکے. ظاہر ہے وہ عام الناس پیچھے سے پھر شور مچا دیتی ہے جی نماز لمبی ہو گئی ہے, اور پھر وہ ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لمبی نماز سے منع فرمایا ہے. سر وہ آپ کھول کے تو دیکھیں, وہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ, دوسری میں آل عمران پڑھا دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران 4 سے زیادہ پارے بن جاتے ہیں. تو آپ نے یعنی 4 پاروں کو آپ نے کام کر کے 1 پارے ہی کہا ہوگا نا, اتنی کہا ہوگا 4 آیتیں پڑھ لو. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سپاروں کو 1 سپارہ کہا ہوگا نا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. بخاری میں 705 نمبر حدیث اس نے دکھائی. آپ نے سنا ہوگا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. بالکل یہ بندہ اسی طرح ہے, اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے. حسد میں, اہل سنت کی حسد میں آ کے حدیث جو دکھا رہا ہے اسی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ سورہ اعلیٰ پڑھے, سورہ شمس پڑھے, سورہ لیل پڑھے. جب امامت کرائے تو چھوٹی صورتیں پڑھائے. اس نے دکھائی ہے 705 نمبر روایت بخاری سے, اسی میں موجود ہے. ہم آپ کو وہی اسی کا اسکین پیج دکھا رہے ہیں کہ مرزا صاحب جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اسی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کتنی آپ نے پڑھنی ہے. سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنی ہے, امام کو فرمایا. والشمس وضحاها پڑھنی ہے, واللیل اذا یغشی پڑھنی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سپاروں سے آپ علیہ السلام نے 1 سپارت پر لائے ہوں گے. کتنے بڑے تم فراڈی ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حضرت معاذ کو, اے معاذ کیا تم بہت فتنہ ڈالنے والے ہو, لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ اتنی بڑی صورتیں پڑھ لی, تم چھوٹی صورتیں پڑھو. کون سی؟ سورہ اعلیٰ پڑھو, سورہ شمس پڑھو, سورہ لیل پڑھو. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولے وہ گستاخ ہے. تو یہ جھوٹ بولا آپ علیہ السلام پر کہ آپ علیہ السلام نے 4 سپاروں سے 1 سپارہ کہا ہوگا. اندھا ہے. اسی حدیث میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا والشمس وضحاها, 1 رکوع ہے, پورا پیج بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کرتا ہے. اور یہ سارا کچھ اہل سنت کے بغض میں کر رہا ہے, کیونکہ اہل سنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر عمل کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں 704 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں فجر کی جماعت چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت غصے میں آئے. غصہ کرتے آپ نے فرمایا اے لوگوں, تم میں سے بعض شخص لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں. مرزا جہلمی لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں, لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. بس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اختصار کرے, کیونکہ اس کے پیچھے کمزور, بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ مختصر نماز پڑھانی ہے, چھوٹی صورتیں پڑھانی ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے جناب یہ ہمارے جہلم میں اس طرح شروع ہوا تھا تو انہوں نے ایک جو ہے وہ حضرت معاذ والی حدیث لی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس سے جو وہ تو 4 سپارے تک وہ تھی, آپ علیہ السلام نے 1 سپارہ کہا ہوگا. بھائی اسی حدیث میں دیکھ لے 705 نمبر میں آپ علیہ السلام فرماتے سورہ اعلیٰ پڑھ لو, سورہ لیل پڑھ لو. چونکہ یہ بغض اہل سنت میں یہ اندھا ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ لیں 703 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے, کیونکہ ان میں کمزور, بیمار, بوڑھے بھی ہوتے ہیں. اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے, جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے. تو اہل حدیث حضرات بھی اتنی لمبی فرض نمازیں پڑھاتے ہیں کہ لوگ اکتا جاتے ہیں. مجھے آ کے خود ایک شخص نے کہا کہ جناب میں زور کی نماز ان کے پیچھے پڑھی, اور جب عصر کی نماز میں نے گھر میں پڑھ لی, کیونکہ اتنی لمبی نماز اس نے پڑھائی ہے. تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے. تو مرزا جہلمی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے, آپ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے, کہتا ہے میں بہت علمی کتابی ہوں. تو نے وہ جو حدیث پیش کی ہے روایت 705, اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور وہابیوں نے ایک اور بدعت نکالی ہے. ایک تو مرزا نے بدعت نکالی ہے نا آپ علیہ السلام کی مخالفت کر کے, آپ علیہ السلام کی گستاخی کر کے اس کے بقول. اور وہابیوں نے ایک تو فرض نماز, یہ ساری روایات جو ہے فرض نمازوں کے بارے میں ہیں. اور اس سے پیچھے حدیث 702 نمبر حدیث ہے. ابو مسعود فرماتے ہیں کہ
ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں ایک شخص کی وجہ سے صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ ہم کو بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، پس میں نے اس دن سے پہلے کبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے غضب سے نصیحت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بخاری مرزا صاحب آپ کہتے کہانی نہیں، بخاری 702 نمبر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ آدمی لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، بالکل مرزا جہلمی، تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سختی سے فجر کی نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیا۔ تو مرزا جہلمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف جا رہا ہے، اور اہل حدیث بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں اس معاملے میں، اور انہوں نے ایک نئی بدعت گھڑی ہے۔ جس طرح مرزا نے بدعت گھڑی ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے امام کی قرات سنیں، عربی کو دیکھیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں، یہ مرزا نے ایک نئی بدعت گھڑی ہے جس سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو نئی بدعت گھڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اس نے بدعت گھڑی، اسلام میں دین میں نئی چیز، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو جو امام کے پیچھے موبائل لے کے کھڑا ہوا ہے کہتا ہے عربی پر نظر ڈالیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں، تو وہ غور سے سن رہا ہے؟ نہیں۔ خاموش ہے؟ نہیں، تو اس پر رحم نہیں ہوگا۔ تو اپنے لوگوں کو یہ اندھیرے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ کے غضب میں آئیں، کیونکہ اس کا نعرہ ہے کہ نام بابی، میں اولیاء کرام کو ماننے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس نے اعلان جنگ بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں کی اب نمازیں بھی خراب کر رہا ہے اور نئی بدعتیں گھڑ رہا ہے۔ اسی طرح وہابیوں کی ایک بدعت ہے کہ نماز جنازہ بہت لمبا پڑھاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پونا گھنٹہ 50 منٹ تک 40 منٹ تک ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا فرض نماز کہ آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے، سورہ لیل پڑھنی ہے، سورہ شمس پڑھنی ہے، وہ تو فرض بھی نہیں ہے، فرض کفایہ نماز جنازہ۔ تو وہابیوں نے ایک نئی بدعت گھڑی ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ آج وہابی مولوی نے جنازہ پڑھانا ہے تو لوگ جاتے نہیں ہیں۔ جنازے میں کم لوگ ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں گرمی کے موسم میں۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ فیصل آباد میں ایک وہابی نے جنازہ پڑھایا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہابی آگے۔ اس نے رمضان کا مہینہ تھا، گرمی تھی جناب، اتنا لمبا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ جب مسجد سے نکل رہے تھے گالیاں دے رہے تھے اس کو۔ تو کیا یہ دین ہے؟ یہ ہے متنفر کرنے والے، تو نئی بدعتیں گھڑنے والے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اماموں کو حکم دیا ہے جب تم خود پڑھو تو جتنی چاہے لمبی پڑھو، لیکن جب تم امام بنو تو پھر عوام کا خیال کرتے ہوئے مختصر نماز پڑھاؤ۔ اور آگے ایک اور جھوٹ دیکھیے اس مرزا جہلمی کا، جو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے، دجال آدمی ہے۔ اسلام جو فجر کی نماز پڑھتے تھے جمعے والے دن، پہلی رکعت میں سورہ السجدہ پارہ نمبر 21 والی اور دوسری میں سورۃ الدہر پارہ نمبر 29 والی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس کی ڈیوریشن دیکھ لیں۔ جی آپ دیکھ لیں ڈیوریشن کتنی ہے، سورہ دار کی کتنی ڈیوریشن ہے، کتنی لمبی صورت ہے۔ کوئی 3 سپاروں میں ہے، 4 میں ہے، 2 میں ہے، 1 میں ہے، 2 رکوع ہیں سورہ دار کے۔ سورہ السجدہ کے 3 رکوع ہیں، 2 رکوع آدمی پڑھے تو 2 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ سورت کو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کی ڈیوریشن کتنی لمبی ہے۔ جن کو نہیں پتا تو وہ تو اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جناب مرزا صاحب آپ دیکھ لیں، اور مرزا کے ماننے والے خود دیکھ لو کس طرح قرآن کی مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالف ہے۔ کتنی لمبی ہے سورہ دہر، آپ دیکھ لیں۔ 3 منٹ میں سورہ دہر پڑھی جا سکتی ہے، 4 منٹ میں سورہ السجدہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی 7 منٹ میں صرف تلاوت ہو جائے گی، 3 منٹ میں رکوع سجدے، تو 10 سے 12 منٹ میں آپ کی فجر کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس کو تو 4 گھنٹے اور 2 گھنٹے اور 1 گھنٹے کی نمازیں بتا رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کی نمازیں خراب